دوستوں السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ ہے، جو کہانی ہے، وہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس سے زنا کرتے ہوئے موت ہو گئی۔ کسی گاؤں میں ایک عورت کے ساتھ ایسی دردگی کا واقعہ ہوا ہے کہ سوچ کر ہی ہوش اڑ گئے کہ اس عورت کے ساتھ ایسا دردناک واقعہ نہیں آیا پہلے کبھی، اور اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا میری تو آپ لوگوں سے یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ جنگل کی طرف ایک بادشاہ نکلا تھا شکار کی نیت سے۔ جب وہ جنگل کی طرف گیا تو وہاں اس نے کچھ لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ایسا عجیب و غریب واقعہ پہلے نہیں سنا تھا اور وہ بہت پریشان ہوا، اور وہ گھر کی طرف گیا اور اس نے جا کر سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو گاؤں میں ایسا کیا ماجرا ہوا ہے جس کو میں سن کر آیا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ سپاہی گاؤں میں گئے اور وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی لاش ویسے ہی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر تھوک کے جا رہا ہے، کوئی ٹانگیں مار کے جا رہا ہے، ایسے اسے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ جب آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بد کردار عورت ہے، اس کو زنا کرتے ہوئے ہم نے پکڑا ہے اور اس کو ہم نے مار دیا ہے، اس کو اینٹیں مار مار کے، پتھر مار مار کے لوگوں نے اس کو زخمی کر کے مار دیا تھا اور اس کی لاش کو ویسے ہی زمین پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سنا تھا کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس لاش کو لے آؤ میرے پاس۔ سپاہی بھاگ کر گئے اور جا کر اس لاش کو اٹھانے لگے تو آس پاس کے لوگوں نے جلدی سے اپنی دکانیں بند کر دیں اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے جو کہ سپاہی لاش اٹھا کر جا رہے تھے۔ وہ سب یہی کہنے لگے کہ آپ لوگ اس عورت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہ تو ایک بد کردار اور زناکار عورت ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن بادشاہ کے لیے یہ تھا کہ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار پر بلوا لیا تھا۔ جب میت کو نیچے رکھا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس میت کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر تھوکنا، اس کو اینٹیں مار مار کے مار دیا، آپ لوگوں نے پتھر مارے، ایسا کیا ہوا کہ میری سلطنت میں بادشاہ کا کوئی رتبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ بادشاہ کو سنانا تھا نہ کہ خود کرنا تھا، اور آپ لوگوں نے ایسے کر کے اپنے لیے ہی ایک مجرم کا کام کر لیا ہے آپ لوگوں نے۔ سب نے کہا کہ ہمیں ایک بابا نے جو کہ ہمارے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ عالم جو تھا وہ بادشاہ نے کہا کہ اس بوڑھے عالم کو بلواؤ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ سب کو اکسایا ہے کہ یہ عورت بد کردار اور زناکار عورت ہے، تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر اس نے کس آدمی کے ساتھ بد کرداری کی ہے جو یہ پکڑی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے۔ تو وہ جب اس کے پاس گئے تو وہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ یہاں شہر میں نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں کہیں 1-2 ہفتے کے لیے۔ تو انہوں نے اس لاش کو ایک اچھے خاصا کیمیکل لگا کے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ جب واپس آئے گا تو ہم اسے پوچھ لیں گے۔ تو اس دوران بادشاہ نے اس کے خاندان کا پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ اس کی ایک ماں ہے جو کہ بیمار رہتی ہے اور وہ گھر پہ ہے۔ جب وہ بادشاہ سلامت اس کے گھر گئے تو پتہ لگا تو اس کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی کتنے ہی ہفتوں سے گم ہو گئی ہے، جو میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی، تو وہ رونے، آپ ہی میری کوئی رہنمائی کریں، مجھے میری بیٹی ڈھونڈنے میں مدد کریں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ لیکن بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ کی بیٹی کو انہوں نے تشدد کر کے مار دیا ہے کہ آپ کی بیٹی بد کردار اور زناکار عورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی عورت اسی ٹائم بے ہوش غشی کھا کے گر پڑی، رو رو کر کے اس کی بیٹی پہ اتنا گندا الزام لگا ہے اور وہ مر چکی ہے۔ وہ تو جوان جہاں تھی، نہ کوئی بیمار
تو یہ راز یہیں دفن ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں بھی اسی ٹائم ختم ہو چکی تھی۔ حکیم کو بلوایا گیا تو پتہ لگا کہ اس کی ماں بھی اب مر چکی ہے۔ اب اس کی میت کو بھی بادشاہ کے دربار میں رکھا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ خود اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں میں چہ مگویاں ہونے لگیں کہ بادشاہ سلامت کیسے شاہی دربار میں ایک بد کردار عورت کا جنازہ پڑھوا سکتے ہیں، جو کہ ایک زنا کار عورت ہے، خطا کار عورت ہے، اور ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جس نے پڑھنا ہے وہ میرے پیچھے آ جائے، جنازہ پڑھ لے، اگر جس نے نہیں پڑھنا تو وہ نہ پڑھے۔ شاہی دربار کی بات یہ تاریخ میں بتائی گئی ہے کہ شاہی دربار میں صرف بادشاہوں کے ہی جنازے پڑھے جاتے تھے، لیکن یہاں ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا جو کہ ایک بد کردار اور زنا کار عورت ہے۔ بادشاہ نے اس کے لیے تحقیق شروع کر دی۔ بادشاہ ایک سوالی بن کر اس کے گھر میں گیا، اور اندر جب گیا تو دیکھتا ہے کہ وہی عالم بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کو گردن سے دبوچا اور لے آیا دربار کی طرف۔ بادشاہ نے کہا، بتا سچ کیا ہے، اور تم نے جھوٹ کیوں بولا اتنے دن سے ہم سے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں؟ یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ جو تھا، بوڑھا جو تھا، رونے لگ گیا اور بادشاہ کے پاؤں میں گر گیا۔ بادشاہ نے کہا، کہیں تم تو بد کردار نہیں ہو جس نے یہ زنا کام کیا ہے؟ لیکن بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا، نہیں عالم پناہ، میں نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا تو ایک روز ایک لڑکا دربار میں بلوایا گیا جس کو اس کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ لڑکا وہ ایک تاجر اور سود خور تھا، وہ سود کھاتا تھا اور اس عالم کو پیسے بھی دیتا تھا۔ اس عالم نے ساری کہانی حقیقت بیان کر دی کہ میں اس دن اس کے گھر پہ گیا اس عورت کے پردے کے بغیر، تو اس کو وہ لڑکی پسند آ گئی۔ ایک رات کے لیے اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کا سوچا۔ اس کی ماں اندھی تھی، اسے نہیں پتہ لگا، اس کو دوائیاں دے دی میں نے، تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور میں نے اس کے ساتھ جب یہ زنا کرنے لگ گیا تو وہ لڑکی چلانے لگے۔ لوگ جب آئے تو اس کو تشدد زیادتی کا نشانہ بنا کر ہم نے باہر پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے سب کو یہ حکم دیا، دیکھو عورت وہ زنا کار نہیں تھی، میں نے اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا وہ ایک نیک عورت تھی، لیکن اس نے اس کے ساتھ بد کرداری کرنے کی کوشش کی اور اس کو زنا کار عورت قرار دے دیا۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت ہے، یہ مکافات عمل ہے کہ اس کی جو روح ہے اس کو پتہ لگ گیا۔ لوگوں نے بادشاہ پر اعتبار کر دیا اور اس عالم کو پتھر مارنے لگے، لیکن بادشاہ نے خود حکم دیا کہ ان دونوں کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ عورت جو زناکار سمجھی جاتی تھی وہ زناکار نہیں تھی، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک الزام لگایا گیا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ عورت کو زنا کرنا بھی آتا ہے، وہ بالجبر ہے، زنا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پابند رکھتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ آپ لوگوں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو ایسی کہانیاں، ایسے عبرتناک واقعے آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی، آپ لوگوں کو ضرور سننے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا اور انم وائس کو سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔